پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے مکمل آگاہ کیا جائے گا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے اور جب آپ باہر آئے تو کتنا عرصہ آپ زندہ رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو رائے خدا کی دعوت دی، لیکن قوم ایمان نہ لائی اور قبل اس کے کہ خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا آپ علیہ السلام اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیتے اور آپ علیہ السلام وہاں سے ناراض ہو کر چل دیے۔ ان لوگوں سے فرمایا کہ 3 دن پر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب قوم کو اس بات کی تحقیق ہو گئی کہ انہوں نے جان لیا کہ انبیاء علیہ السلام جھوٹے نہیں ہوتے، تو یہ سب کے سب چھوٹے بڑے مائے بادشاہ اپنے جانوروں اور مویشیوں کو لے کر بے قرار ہو کر جنگل میں سچی توبہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا گیا اور بلک بلک کر نہایت عاجزی سے اللہ کے حضور گریہ اور زاری شروع کر دی۔ ایک طرف ان کا آہ بکا اور دوسری طرف جانوروں کی فریادیں۔ الغرض رحمت خداوندی متوجہ ہوئی اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ فرمان باری تعالی ہے کہ پھر کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تو ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہاں سے چل کر ایک کشتی میں سوار ہوئے تو آگے جا کر طوفان کے آثار نمودار ہوئے۔ تمام کشتی والے گھبرا گئے، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے اور سب نے مل کر سوچ و بچار کی اور طوفان میں یہ کشتی کیوں آئی، جس کے جواب میں ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا کہ میرا تمام عمر کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہوتا ہے تو یقیناً کشتی ایسی طوفان میں ڈوبتی ہے۔ تو پس آواز دی جائے کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے کہ تمام اہل کشتی کی ہلاکت اس بھگوڑے غلام کی ہلاکت سے بہتر ہے۔ با مشورے سے قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن کسی نے آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنا پسند نہ کیا اور دوبارہ قرعہ ڈالا گیا تو آپ ہی کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ پھر قرعہ ڈالا گیا تو پھر آپ کا ہی نام نکلا۔ چنانچہ خود قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ اب کہ حضرت یونس علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے اور کپڑے اتار کر دریا میں کود پڑے اور بحر خضر سے بحکم الہی ایک مچھلی پانی کا کاٹتی ہوئی آئی اور آپ کو لقمہ کر گئی، لیکن بحکم الہی نہ آپ علیہ السلام کی ہڈی توڑی اور نہ جسم کے نقصان پہنچایا۔ آپ اس کے لیے خزانہ تھے اور بلکہ اس کا پیٹ آپ کے لیے قید خانہ تھا۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کر پہلے تو سمجھے کہ میں مر گیا ہوں اور پھر پاؤں کو حرکت دی تو وہ ہلا۔ یقین ہوا کہ میں زندہ ہوں اور وہیں سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے یا الہی میں تیرے لیے اس جگہ کو مسجد بنایا جیسے اس سے پہلے کسی نے جائے سجود نہ بنایا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو وہ عظیم الشان مچھلی بحر محیط میں لے کر چلی اور وہ اس میں غوطہ زن ہوئی اور زمین کی تہہ میں پہنچی اور جہاں اندھیرے ہی اندھیرے تھے، سمندر کے نیچے کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، ان اندھیروں میں پھنس کر آپ سمندر کی تہہ میں پہنچے تو وہاں سمندر کی تہہ کنکری اور سمندر کے جانوروں کی تسبیح سنی تو اندھیروں میں پکار اٹھے کہ پس اس یونس نے اندھیروں میں اللہ کو پکارا اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ سب نقائص سے پاک ہیں اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ان کلمات کی صدا عرش پر سنائی دی جانے لگی اور فرشتے کہنے لگے کہ بہت دور دراز کی یہ آواز ہے، لیکن کان اس سے پہلے آشنا ضرور ہیں، آواز بہت ضعیف ہے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے پہچانا نہیں اور یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز آپ کی طرف آتے ہیں، جس کی دعائیں آپ کے ہاں قبول ہیں۔ خدایا جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس مصیبت کے وقت اس پر رحم فرما۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو بغیر کسی تکلیف کے کنارے پر اگل دے۔ فرمان باری تعالیٰ کہ سو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو غموں سے نجات دے دی اور اندھیروں سے نکال دیا، اور اسی طرح اہل ایمان کو بھی ہم کرب و بلا سے نجات دیا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے اگلنے کے بعد اسی وقت آپ بہت ہی نحیف و کمزور ہو چکے تھے اور خدائے ذوالجلال کی شان اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی
آپ اس کے سایہ میں آرام کرتے رہے، اور پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے تو سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آئے اور آپ پر ایمان لائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالنون کی وہ دعا جو انہوں نے بطن ماہی میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمانوں میں اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کو پسند فرماتے اور فرماتے کہ یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔